ایک مسئلہ اور بہت ضروری ہے جس میں آج کل بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا بھر کی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو خارش نہیں ہو رہی تھی، سیدھے سیدھے انسان تھے، نہ کان مل رہے تھے، نہ سر میں کھجلاہٹ تھی، نہ مونچھوں میں کوئی بل آ رہا تھا، لیکن اللہ اکبر کہتے ہی مونچھوں میں بھی تاؤ دینے لگے، کان بھی ملنے لگے، اور چشمہ بھی ٹھیک کرنے لگے، اور یہاں بھی خارش ہو گئی، ادھر بھی خارش ہو گئی، یہ کہاں سے خارش آ گئی؟ دیکھ لو بھائی، اصل فتاوا میں فتوا موجود ہے کہ بغیر ضرورت کے جو شخص یوں ہی ملتا ہوتا ہے اس کی نماز ایک دفعہ سے، اگر ایک دفعہ ایسی حرکت کر لی بلا ضرورت، کان وال مل دیا، تو پھر نماز اس کی واجب الادا ہو جائے گی۔ اور اگر 3 دفعے کر لیا ایسی حرکت، 3 دفعہ ایک رکن میں، تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ خجلانا وجلانا ہے پہلے ہی کر لو، کان وان ملنا ہے ویسے ہی کر لو۔ یہ بہت ہی آج کل عام مرض، جس کو دیکھو، اچھا بازے ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، نماز نیت باندھے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، کیا ہے دل حاضر نہیں اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایسی نماز پڑھی اور اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، داڑھی کو کھجلایا، کپڑوں کو ادھر ادھر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قلب میں اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کے ساتھ حضوری اور خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ معلوم ہے اس کا دل غافل ہے خدا سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ شاہجہاں نے اپنے ایک وزیر نے شاہجہاں کے سامنے اپنا بٹن ٹھیک کر دیا، یعنی بٹن لگا دیا۔ شاہجہاں نے کہا آئندہ اگر کچھ بٹن لگانا ہو پہلے لگا کے آؤ، جب تک میرے سامنے رہو، نظر تمہاری میری طرف رہے، اگر تم نے آئندہ بٹن لگایا وزارت سے محبت کر دوں گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا تو یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہاں کان وان مل رہے ہیں، جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لو۔ البتہ اگر مچھر کاٹ رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، مچھر کاٹ رہا ہے تو مچھر توڑا دو، تکلیف اگر ہو رہی ہے، ورنہ کوشش تو ہی کرو کہ ہمت سے کام لو، لیکن تشویش اگر ہے تو تشویش صفا کرو۔ یہ ایک مسئلہ یہ بھی بتانا تھا، اس میں عام اطلاع ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ ایک بات اور گزارش کرنی ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے، رکوع تو کیا، دیکھو رکوع میں پیٹھ یوں رہتی ہے، اس کے بعد اتنا کھڑے ہوئے، دیکھیے اتنا، یعنی 45 ڈگری یا 50 ڈگری یا بنائی، 90 ڈگری نہیں بنائی، سیدھے نہیں کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، رکوع سے اتنا کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، سیدھے نہیں کھڑے ہوئے، یا دونوں سجدوں کے درمیان میں کمر سیدھی کر کے نہیں بیٹھے، سجدہ کیا اور ذرا سا اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا، اور اپنی کمر دونوں سجدوں کے درمیان میں خوب سیدھے نہیں بیٹھے کہ کمر اطمینان سے ہو جائے۔ ایسے شخص کی نماز کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑا سا وقت بچانے سے کیا ملا؟ بھائی اتنا نہیں کھڑے، رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھے، پوری نماز میں 1 منٹ بچا لیا، 2 منٹ بچا لیا، نماز ہی غارت ہو گئی۔ اس بچانے سے کیا فائدہ؟ اس ایسے وقت بچانے سے جس سے نماز ہی ختم ہو جائے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ عرض کرنی تھی، ہمیشہ اپنے دوستوں سے داہنے بائیں جو بھی کبھی اس کو مشورہ دے دو ادب سے اکرام کے ساتھ کہ بھئی اس طریقے سے آپ کھڑے ہو جایا کریں، دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے بیٹھ جائیں، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔